السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، اس شیڈیول کے مطابق تو آج ہمیں سورۃ الفلق کا مطالعہ کرنا تھا، مگر انشاءاللہ باذن اللہ سورۃ الفلق کا مطالعہ ہم کل کریں گے۔ آج ہم حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اور بعد میں مدینہ والوں کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے رہائشیوں کی پوزیشن یہ تھی کہ وہاں پر 3 خاندان رول کر رہے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ مدینہ کی جتنی بھی اقتصادی منڈیاں تھیں ان کے اوپر انہی کا قبضہ تھا، اور جتنے بھی ادارے تھے وہ بھی انہی کے زیر تسلط تھے۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ تھے، ان کے پاس مال بھی تھا، اور جن کے پاس مال بھی ہو، علم بھی ہو، اثر و رسوخ بھی انہی کا ہوتا ہے۔ ان کے مقابلے میں 2 خاندان مشرکوں کے تھے، اوس اور خزرج۔ تعداد ان کی بھی کافی تھی، مگر یہ لوگ ان پڑھ تھے۔ ان کا زیادہ تر پیشہ زراعت تھا، کھیتی باڑی کرتے تھے، باغات لگاتے تھے، جبکہ یہودیوں کے یہ 3 خاندان تھے، یہ رول کرتے تھے۔ انہوں نے بھی کافی ساری زمینیں خرید رکھی تھی، باغات لگا رکھے تھے۔ اوس اور خزرج کے لوگ ان کے ہاں مزارع کے طور پر کام کرتے تھے۔ پھر اوس اور خزرج کی ایک اور بڑی خرابی تھی کہ یہ آپس میں بڑے سخت دشمن تھے۔ بخاری شریف کے اندر ایک لفظ آتا ہے بواس، یہ ایک قلعے کا نام تھا۔ اس قلعے پر قبضہ کے لیے اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی چل رہی تھی جو 120 سال تک چلتی رہی۔ باپ مرتا تو بیٹوں کو وصیت کر جاتا کہ اگر تم نے بواس پر قبضے کی کوشش نہ کی تو میں اپنا حق تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ان کے ہاں بہت معمولی وجوہات پر لڑائیاں شروع ہوتی جو سال ہا سال تک چلتی رہتی۔ ایک لڑائی ان کے ہاں ہوئی جس کا نام تھا داحس، جو 63 سال تک جاری رہی۔ داحس دراصل ایک گھوڑے کا نام تھا۔ ان کے درمیان گھوڑ دوڑ شروع ہوئی جو شرط پہ تھی، جیتنے والے کو انعام ملنا تھا۔ گھوڑے دوڑ شروع ہوئی، گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا تو ایک نے دوسرے کے گھوڑے کے منہ پر تھپڑ مارا کہ اس کا گھوڑا پیچھے رہے۔ بس اسی بات پر لڑائی ہو گئی، اور یہ لڑائی 63 سال کے طویل عرصے تک چلتی رہی۔ ایک لڑائی ان کے ہاں حرب بسوس کے نام سے ہے، یہ کبوتری کے انڈے سے شروع ہوئی۔ ایک آدمی کی زمین میں کیکر کا درخت تھا جس پر گھونسلہ بنا ہوا تھا، اس میں کبوتری نے انڈے دے دیے تو دوسرے کی اونٹنی آئی اور اس نے کیکر کی لونگ کھانے کے لیے درخت کو کھینچا، انڈے نیچے گرے اور ٹوٹ گئے۔ جو زمین والا شخص تھا وہ دیکھ رہا تھا، اس نے آ کر اونٹنی کو مار دیا کہ کبوتری نے میرے درخت پر پناہ لی ہوئی تھی اور اس اونٹنی نے میری پناہ خراب کر دی۔ اونٹنی والے نے جب اس کو دیکھا وہ آگے بڑھا اور اس نے اس کو آ کر قتل کر دی۔ اسی طرح اب یہ لڑائی بھی سال ہا سال چلتی رہی۔ تو اس طرح کے حالات تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ والوں کے۔ پھر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کی دشمنی آپس میں جو تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی، جس کا ذکر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 63 میں آتا ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں آتا ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس ہو گئے تم اللہ کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی۔ اب یہ لوگ جو پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب اکٹھے اٹھتے، اکٹھے بیٹھتے، ایک دوسرے سے رشتے لیتے، ایک دوسرے کے ہاں رشتے کرتے، تبلیغ اسلام اور نفاذ شریعت کے لیے اکٹھے سفر بھی کرتے اور لڑائی بھی کرتے۔ اس سے پہلے یہ آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے، اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور طاقتور ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے اور یہودیوں کے دستے نگر بن چکے تھے۔ وہ ان پر اپنا اثر رکھتے تھے اور اس قدر اثر رکھتے تھے کہ یہ کوئی کام بھی ان کی مرضی اور ان کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ انہوں نے اگر اپنی اولاد کے رشتے کرنے ہوتے تو ان سے مشورہ کرتے، ان سے پوچھتے، کہیں آنا جانا ہوتا تو ان کی اجازت سے آتے جاتے۔ حتیٰ کہ ان لوگوں نے اگر حج عمرہ کے لیے بھی آنا جانا ہوتا تو پہلے ان سے پوچھتے، ان سے اجازت چاہتے اور اس کے بعد یہ آگے سفر کرتے۔ مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں پہنچنے پر حالات یکسر تبدیل ہو گئے، کیونکہ اہل مکہ تجارت میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے، نسل در نسل تاجر تھے،
جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مکہ کی سرزمین ایسی نہیں تھی کہ وہاں پر زراعت ہوتی، لہٰذا وہاں کے لوگوں کو اپنی گزر اوقات کے لیے تجارت کرنا پڑتی تھی، اور وہ سال میں 2 دفعہ سفر کرتے تھے تجارت کی غرض سے، ایک دفعہ یمن اور ایک دفعہ شام۔ لہٰذا وہ بڑے طاق تھے تجارت کے پیشے کے اندر۔ وہ جیسے ہی وہاں پر پہنچے انہوں نے وہاں پہ تجارت کی، اور وہاں کی منڈیوں میں انہوں نے اپنا ایک نام اور مقام بنایا۔ تجارت میں یہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، انتہائی دیانتداری کے ساتھ لین دین کرتے، پورا تولتے اور جائز منافع لیتے۔ اگر کسی کچھ پیسے بچ جاتے تو اسے پیچھے دوڑ کر اس کے پیسے اس کو واپس کرتے۔ لوگوں نے اس بات کا بڑا اثر لیا، اور جو ان کا تسلط تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ باقی جتنے علمی مسائل ہوتے ان کا حل تلاش کرنے کے لیے وہ تمام تر لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے۔ لہٰذا آہستہ آہستہ جو ان 3 خاندانوں کا تجارتی منڈیوں کے اوپر تسلط تھا وہ بھی ختم ہوتا گیا، اور جو علمی برتری تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوگی۔ اب کوئی ان کے پاس نہ تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، نہ ان کی پہلے جیسی قدر و منزلت رہی۔ مسجد نبوی کے قریب بھی ان خاندانوں کے بڑے مکانات تھے۔ جب اذان ہوتی تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی گواہی اذان میں آتی تو یہ بہت پریشان ہوتے، گویا ان کی حالت غیر ہونے لگتی کہ ہمیں یہ کیا سننا پڑتا ہے۔ یہ مالدار لوگ تھے، دوسرے محلوں میں بھی ان کے مکان تھے، لہٰذا انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب جو ہمارے مکانات ہیں ان کو کرائے پہ اٹھا دیا جائے اور ہم دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ قابل برداشت نہیں تھا، اور نہ ہی ان کو نماز پڑھتے دیکھ سکتے تھے، نہ ہی انہیں اکٹھا بیٹھے دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مکان خالی کر دی اور دوسرے محلوں میں شفٹ ہو گئے۔ قبیلہ بنو سلمہ والے اس محلے میں رہتے تھے جہاں مسجد قبلتین ہے، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھی، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ مبارک مسجد اقصی سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا۔ تو دوسری 2 رکعتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف چہرہ مبارک کر کے پڑھائیں۔ 16 یا 17 مہینے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسجد اقصی کی طرف چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھی۔ یہ حکم اس لیے تھا کہ پہلی کتابوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف نبی القبلتین آئی ہے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی القبلتین نہ ہوتے تو ان پر حجت پوری نہ ہوتی۔ وہ لوگ یہ کہہ سکتے تھے، اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو اس کی صفت پڑھی تھی کہ یہ نبی القبلتین ہے، یعنی 2 قبلوں والا پیغمبر ہے۔ تو یہ محلہ مسجد نبی سے ذرا فاصلے پر تھا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب قبیلہ بنو سلمہ والوں نے سنا کہ یہود نے مسجد نبوی کے قریب والے اپنے مکانات کو خالی کر دیا اور وہ کرائے پر اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں مسجد نبوی دور پڑتی ہے، کیوں نہ ہم وہ مکان کرائے پر لے لیں اور وہاں شفٹ ہو جائیں۔ پھر کہنے لگے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پوچھ لینا چاہیے، ان کے بغیر پوچھے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا وہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ایک وفد کی صورت میں، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قبیلہ بنو سلمہ سے ہیں، ہمارے گھر مسجد نبوی سے دور ہیں، واعظ و نصیحت سننے کے لیے بھی ہمیں آنا ہوتا ہے، کبھی موسم کی شدت ہوتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی گرمی سخت ہو جاتی ہے، تو ہم نے سنا ہے کہ مسجد نبوی کے قریب کچھ گھر ہیں جو خالی ہو رہے ہیں اور وہ کرائے پر اٹھانا چاہتے ہیں۔ آپ اگر ہمیں حکم کریں تو ہم وہ مکانات کرائے پر لے لیتے ہیں اور یہاں قریب آ جاتے ہیں، اس سے نماز پڑھنے میں بھی سہولت ہوگی اور واعظ و نصیحت سننے میں بھی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، اپنے گھروں میں رہو، جتنی دور سے آؤ گے اتنے قدم زیادہ ہوں گے، اتنا ثواب زیادہ ہوگا، اور ہر قدم پر 10 نیکیاں، ہر قدم پر ایک گناہ مٹے گا، ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں قطعی پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی محلہ مسلمانوں کے وجود سے خالی ہو جائے۔ عزیزان من، مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر جو ذمہ داری مشرکین مکہ نے اور کفار مکہ نے سنبھال رکھی تھی کہ کسی بھی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اب وہ ذمہ داری یہاں ان 3 خاندانوں نے سنبھال لی۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر بہت محتاط تھے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہوئے کہ زندگی سے نا امید ہو گئے، کہنے لگے اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، یعنی جو افراد ان کے آس پاس موجود تھے ان کو انہوں نے وصیت کی کہ اگر میری وفات ہو جائے
اور دفنانے کا وقت رات کا ہو تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز نہیں بلانا۔ ان کے ساتھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی وصیت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر تو یہ وصیت ہونا چاہیے تھی کہ میرا جنازہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھائیں، کہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ شہر میں جو سب سے بہتر آدمی ہے وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ بعض لوگوں میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کسی نے کہا کہ کلمہ صحیح نہیں ہے، یہ منافق ہے، اس وجہ سے یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو بغض ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ کسی نے کہا نہیں، کلمہ تو صحیح ہے لیکن اب یہ مرتد ہو گیا، اعوذ باللہ، دین سے پھر گیا۔ کسی نے کہا کہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، شاید بیماری کی وجہ سے بدحواسی ہو گئی ہے تو اس طرح بہکی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے سب کی باتیں سنی اور پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، میں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا اور میں غزوہ بدر میں شریک ہوا ہوں، نہ تو میں مرتد ہوا ہوں اور نہ ہی بیماری کی وجہ سے مجھ پر بدحواسی طاری ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے محلے میں موجود ان 3 خاندانوں کے جو لوگ ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی تاریکی میں شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے جنازے میں تشریف لائیں اور ان کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ میرے جنازے کی وجہ سے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے، مجھے قطعی گوارا نہیں۔